یا اللہ ہمیں تسلیم ہے کہ ہماری آنکھوں سے جرم بہت ہوئے ہوں گے، کوئی شمار نہیں. ہمیں یقین ہے کہ ہماری زبان سے بہت جرم ہوئے ہوں گے، کوئی شمار نہیں. جسم کے ہر حصے سے طرح طرح کے گناہ یقیناً ہوئے ہوں گے، یقیناً ہوئے ہوں گے. مگر اے اللہ ایک سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے، ایک چیز ہمارے پاس موجود ہے، اس پر ہمیں ناز بھی ہے، اس پر ہمیں فخر بھی ہے، اس پر ہمیں خوشی بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ پیشانی آپ کے علاوہ ہم نے کبھی کسی اور کے سامنے نہیں جھکائی، اور آپ کے نبی کے علاوہ ہم نے کسی کا کلمہ کبھی نہیں پڑھا. بس یہ نعمت ہمارے پاس ہے. آنکھ کا جرم تسلیم، زبان کا جرم بھی تسلیم، ہاتھوں کا جرم بھی تسلیم، ماں باپ کی نافرمانیاں ہوئی ہوں گی تسلیم ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہوگی تسلیم ہے، ہمسایوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی تسلیم ہے، کمانے میں غلطیاں ہوئی ہوں گی یہ بھی تسلیم. مگر یا اللہ لیکن ایک چیز تو ہم نے اب تک نہیں کی کہ یہ پیشانی آپ کے علاوہ ہم نے کسی اور کے سامنے نہیں جھکائی. دنیا میں انسان مخلوقات کو سجدے کرنے والے بہت ہیں، مگر ہم نے کبھی آپ کی کسی مخلوق کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور نہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے. یہ سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ سرمایہ خود ہماری اپنی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بھی آپ کا احسان ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کو ہماری بہت محبت ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ دنیا میں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت تھی ہمیں نہیں معلوم تھا. ہمیں نہیں معلوم تھا دنیا میں ہوا کے بغیر جی نہیں سکتے. ہمیں نہیں معلوم تھا دنیا میں پانی کے بغیر زندگی نہیں، پانی نہیں تو زندگی بھی نہیں ہے. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں ہمیں بولنا تھا، ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں آنکھیں چاہیے، ہمیں کان چاہیے. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں دیکھنے کے لیے آنکھ، اس آنکھ کے لیے حفاظت کا کور، اور وہ کور بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں، اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے. یعنی آنکھوں کے اوپر جو یہ بند کرنے اور کھولنے کا سسٹم ہے، یہ سسٹم انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا اللہ نے. کیوں؟ اللہ کا علم میں تھا اگر میں نے ان کے ہاتھ میں دے دیا تو یہ کبھی آنکھیں بند کریں گے، کبھی سستی کریں گے، کبھی بھول جائیں گے، کبھی یاد نہیں رہے گا، اور اس کا نتیجہ ہوگا 24 گھنٹے اگر انسان کی آنکھ کھلی رہ جائے گی، 24 گھنٹے کے بعد آنکھوں کی لائٹ چلی جائے گی. اس لیے آنکھوں کے بند کرنے کا سسٹم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. کیا کہ جناب کچھ پتہ نہیں یہ آنکھیں کتنی مرتبہ کھلتی اور بند ہوتی ہیں، اور جب نیند آتی ہے تو ہم نہ بھی چاہیں آنکھ خود بخود بند ہو جاتی ہے. اللہ نے فرمایا تھا اس آنکھ کا غلط استعمال نہیں کرنا، ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں کر سکے. اگر اللہ فرماتے بھائی رات کو آنکھیں بند کر کے سونا، ہو سکتا ہے ہم نہ کرتے تو آنکھوں کا نقصان ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے آنکھوں کے بند کرنے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا. اور اپنے ہاتھ میں رکھے کا مطلب کیا ہے؟ نیچرل سسٹم کھڑا کر دیا ہے. یہ آنکھ کھلتی ہے اور بند ہوتی ہے، کھلتی اور بند ہوگی ہزاروں مرتبہ دن میں آنکھ کھلتی اور بند ہوتی ہے، انسان کو کچھ پتہ نہیں. اللہ کو ہماری بہت محبت ہے، اس لیے ہماری باڈی کو کن کن وٹامنز کی ضرورت ہے. ہماری باڈی کو کیلشیم، پوٹاشیم، میگنیشیم، آئرن، سلفر، کن کن وٹامن کی ضرورت ہے ہمیں نہیں معلوم تھا. ہماری باڈی کے لیے جس ضرورتیں اللہ نے مہیا کی ہیں، غذاؤں میں وہ تمام چیزیں مہیا کرتی ہیں. کسی میں پروٹین رکھا، کسی میں کیلشیم رکھا، کسی میں وٹامن اے رکھا، کسی میں ڈی رکھا. جناب ہم مزے کے ساتھ کھاتے ہیں کیلا، آج کے سائنسدانوں نے کہا اس میں وٹامن ڈی ہے. ہم بڑے مزے کے ساتھ کھاتے ہیں سیب اور سنگترے، آج کے وٹامن کہتے ہیں صاحب اس میں وٹامن سی ہے. آج ہم کھاتے ہیں فلاں چیز، فلاں دالیں ہیں، راجما دال تو بڑ ماز، اس وقت پروٹین. غرض یہ کہ ہماری باڈی کو جن چیزوں کی ضرورت تھی ہمیں معلوم بھی نہیں تھا، مانگ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ نے وہ ضرورت رکھی تھی اور چیزوں میں وہ ساری چیزیں مہیا کر رکھی کہ تم یہ کھاؤ گے تو یہ ہوگا، یہ کھاؤ گے تو یہ ہوگا. اور ساتھ میں اللہ نے مزید مہربانی یہ کی کہ میرے یہ بندے کھاتے کھاتے تنگ نہیں آنے چاہیے. اگر یہ کھاتے کھاتے تنگ آ گئے پھر کیا ہوگا؟ پریشان ہو جائیں گی. کیوں؟ انسان ایک ہی چیز کھاتے کھاتے تنگ آ جاتا ہے، ایک ہی ٹیسٹ کا کھانا کھاتے کھاتے تنگ آ جاتا ہے. کاشن جو واریاہ زیادہ شوق آسان وازوان کھینک، ٹھیک چھا ترن دہن اگر لگاتار وازوان کھین پات جناب والا تیوت پہ اتنے تنگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں وہیں اس کو ہاک بنو وہیں کھماؤ نہیں ہے، تو 3 دن میں وازوان کھا کے تنگ آ جاتے ہیں. اور اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو اس سے تو سمجھ میں لازماً آئے گا. اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے غذا اتاری تھی من اور سلوا.
من و سلوہ، اور وہ غذا ایسی تھی جس میں ان کو کچھ نہیں کرنا ہوتا تھا، غذا اترتی تھی، صبح وہ اٹھتے تھے اور جیسے چن چکھاون چن، ٹھیک اسی طرح سے وہ دانے اٹھاتے تھے، چباتے تھے، پیٹ بھر جاتا تھا۔ ان کے خیموں کے دروازوں کے پاس آ کر جانور پہنچ جاتے تھے، وہ صبح اٹھ کر جانوروں کے تیر ادھر نکال دیتے تھے، اس کے بعد ان کو کیا تو کچے کھاتے تھے اور یا پھر کس طرح کھاتے ہوں گے، لیکن من و سلوہ ان کے لیے اللہ کے غذاؤں کا ایسا نظام تھا جس میں انسان کو کچھ نہیں کرنا تھا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے کہا خدایا ہم تنگ آ گئے یہ کھاتے کھاتے، ہم کو وہی چاہیے، دال چاہیے، رازما چاہیے، مسور کی دال چاہیے، گڑ چوٹ کے چاسن کیا سے بیگسناسن تم چیز جو زمین سے نکلتی ہے، میں آدھا سے ہا وفو میں ہا و مسالیہ، وہی چیز چاہیے۔ تو انسان ایک غذا کھاتے کھاتے تنگ آ جائے گا، اور اللہ کے علم میں تھا، اس لیے اللہ نے کیا کیا، تمام غذاؤں میں ٹیسٹ ڈفرنٹ رکھا، کوئی ٹیسٹ کسی سے نہیں ملے گا۔ اور کشمیری اس کو سمجھ سکتے ہیں، اگر کشمیری انسان کو اگر کوشرس ان گٹھ میں سونڈ دمو، جو ہے وہ کھائے گا، کھاتے کھاتے فوراً کہے گا یہ سا امریکن یہ دلچس۔ کیسے پتہ چلے گا؟ کہ زبان محسوس کر لیتی ہے، اور ان دونوں سیبوں میں اللہ نے ڈفرنسز رکھے، ٹیسٹ الگ الگ رکھا ہے، ٹیسٹ بھی الگ رکھا اور فائدے بھی الگ رکھے۔ ایک کی تاثیر گرم بنائی، ایک کی تاثیر سرد بنائی، کیونکہ اللہ کو علم تھا میرے بندے کے کبھی معدے میں اس کو گرمی ہوگی تو سرد چوا غذا چاہیے، اور میرے بندے کو کبھی معدے میں گرمی ہوگی تو کبھی سرد چاہیے، کبھی گرم چاہیے۔ جناب معدے میں گرمی ہو گئی ہے تو امریکن سیب کھاؤ، اور معدے میں اگر چھاتی میں سردی ہو گئی ہے تو دل سے سیب کھاؤ، اس کی تاثیر گرم، اس کی تاثیر سرد۔ اسی لیے انسان کو نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں مجھے کیا کیا چاہیے، اور اللہ نے وہ سارے سسٹم اس کے لیے مہیا کیے۔ مثلا ہم رات کو سوئے، اندھیرا ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا ہے، اندھیرے میں مچھر نے آ کر کے کاٹا، چاہے کان پر کاٹا، پیشانی پر، گردن پر یا پاؤں پر، ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن ہوا کیا، باڈی کے اندر کے کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے سے دماغ کو خبر ہو گئی کہ دشمن نے فلاں جگہ حملہ کیا ہے۔ اب یہ دماغ چیک کرے گا کہاں ہے، یہ ہم کہاں جائے سے ٹاپ جسمس، گردن پر، پیشانی پر، پاؤں پر، کن ہاتھ پر، دماغ چیک کر کے کھٹ سے معلوم کر لے گا کہاں ہے یہ۔ اس کے بعد دماغ اسی نیند کے اندر آرڈر کرے گا، اور ہاتھ ٹھیک اسی جگہ پہنچے گا جہاں مچھر کاٹ رہا ہوگا۔ یہ بات صحیح ہے؟ سمجھ میں آتی ہے؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سانو فرماتے ہیں تم کیوں غور نہیں کرتے ہو تمہارے جسم میں نے کیا کیا کہا، اولم یتفکروا فی انفسہم، تو کیا شنو سوچاں تو نہیں جسم میں کیا تھومت، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے جسموں میں میری قدرت کی عجیب عجیب نشانیاں موجود ہیں، تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ جناب والا انسان کو کھانا کھانا ہے، اب کھانا کھانے میں مزہ بھی آنا چاہیے، ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ شاہ نے صرف آرڈر کیا ہوتا اور مزہ نہ رکھا ہوتا، جیسے ہم انسان بے شمار چیزوں میں نافرمانیاں کرتے ہیں اور اللہ کے آرڈر کو فالو نہیں کرتے ہیں، اسی طرح سے اگر کھانے کا آرڈر ہوتا اور ہم فالو نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا، باڈی کی طرح طرح کی پریشانی ہوتی۔ اللہ نے کھانے کا ٹیسٹ رکھا اور ادھر زبان کے اندر ٹیسٹ کو فیل کرنے کا سسٹم رکھا، اور ادھر سے بھوک لگائی، تو بھوک، کھانے کے مزے اور مزوں کو ٹیسٹ، اس مزوں کو فیل کرنے کا سسٹم، یہ سارا اللہ نے رکھا ہے۔ اس لیے ہاتھ سے لقمہ اٹھائیں گے تو نہیں پتہ چلے گا، لیکن جو ہی زبان پر ڈالیں گے تو زبان کٹ سے دیکھتی ہے مزیدار ہے کہ بے مزہ ہے، نمک برابر ہے کہ کم ہے، اور ساتھ میں اللہ کا نظام یہ ہے، یہ تو سائنس والے بتا سکتے ہیں صحیح فگر کیا ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ زبان 10,000 ذائقے ریکارڈ کر لیتی ہے۔ آپ نے 10 سال پہلے کوئی چیز کھائی، زبان نے ذائقہ ریکارڈ کر لیا، دماغ میں فائل بند ہو گئی، آپ کیوں ٹیسٹ۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں مکہ مکرمہ، ہوٹل والے ٹوکری میں پھل رکھتے تھے، کیلے، سیب اور کیا کیا، تو ایک دن وہاں آلو رکھے تھے، تو میں کہنے لگا یہ آلو کیوں رکھے انہوں نے آج کھانے کے لیے، یہاں تو پھل ہوتے تھے، اب سیب بھی ہیں وہاں، کیلے بھی ہیں، سنترے بھی ہیں اور کینو بھی ہیں، تو ساتھ میں آلو بھی ہیں۔ تو میں نے کہا یہ آلو انہوں نے کیوں رکھے ہیں؟ تو ہمارے ساتھ جو کشمیری تھے وہ بیچارہ ہنسا، اسے سوچا ہوگا بیچارے مولوی صاحب سن پائی نہیں یہ کیا گو، واقعی اس نے پائی۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، اپنی لا علمی کو تسلیم کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، دنیا کا ہر انسان ہر بات کو نہیں جانتا۔ واقعی اس نے پائی چھو کیا، مطلب یہ آلو کیا اس ہے مجھے، وہ یہ آلو کیوں رکھے ہیں؟ تو وہ تھوڑا سے ہنسے
اور ہنسنے کے بعد کہا یہ آلو نہیں ہے. میں نے کہا آلو ہیں. پیش جاتے آت تو بول یہ آلو نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں کیوی. میں نے کہا اچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے ایک پھل ہے یہ. میں نے کہا اچھا کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے بیٹھے آپ. میں بیٹھا کرسی پر، وہ لایا وہ کیوی، اور اس کے بعد اس نے چھیلا، اور چھیلنے کے بعد مجھے دیا. میں نے کہا بہت میٹھا تو نہیں ہے، مکمل کھٹا نہیں ہے، کھٹ میٹھا ہے، تھوڑا میٹھا تھوڑا کھٹا ہے. کھایا میں نے، ٹھیک ہے نا. اس کے تقریباً 11-12 سال کے بعد جب سری نگر میں کیوی جب آیا اور اس کے بعد میں نے خریدا، جو ہی میں نے کھایا تو مجھے وہ ٹیسٹ یاد آ گیا. اب سمجھ میں آیا زبان نے اس وقت وہ ٹیسٹ ریکارڈ کر لیا تھا اور وہ زبان میں پھل تھا. آج میں جب میں کھایا تو مجھے یاد آ گیا، وہی ذائقہ آ گیا. کیا مطلب اس کا؟ اللہ نے باڈی کے اندر سسٹم رکھا ہے.